تاریخ گواہ ہے کہ گزشتہ 2 صدیوں سے زائد عرصے میں برطانیہ نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے کئی اقوام پر حکومت کی، بالخصوص مسلمان برطانیہ کی اس پالیسی کے نشانے پر رہے۔ حال ہی میں برطانوی حکومت اور اس کی ایجنسیوں نے مسلم دنیا میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے کی غرض سے ایک نئے فتنے کا آغاز کیا ہے۔ یہ نیا فتنہ دی لیڈی آف ہیون کے نام سے بنائی جانے والی ایک فلم ہے، جسے خطیر رقم خرچ کر کے بنایا گیا ہے اور اس کی کاسٹ میں یہودی اداکار شامل ہیں۔ اب برطانیہ اور اسرائیل مسلمانوں کے 2 بڑے فرقوں کے درمیان ایک ایسی فلم لانچ کر کے، ایک فلم بنا کے مسلمانوں کو آپس میں انتشار کا کار کرنا چاہتے ہیں۔ فلم کا سب سے زیادہ قابل اعتراض پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب رسول کے چہروں کو پردہ اسکرین پر دکھایا گیا ہے۔ اس میں مقدسات کی توہین ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توہین ہے، اور بالخصوص سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا کردار دکھایا جا رہا ہے، آپ کی توہین کی جا رہی ہے۔ جو انتشار پھیلانے کے لیے، شیعہ سنی فساد برپا کرنے کے لیے یہ جو اسرائیل یا دیگر طاقتیں یہ کام کر رہی ہیں اور یہ فلم کی نشریات کی جا رہی ہیں۔ اب اگر وہ یسرا بیب جیسے پالتو لوگوں سے اگر وہ کوئی فلم ایسی تیار کرواتے ہیں جو کہ کروا چکے ہیں، ہم انشاءاللہ مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں، اپنی ایمان اور اسلام کی بنیاد پر سنی شیعہ مل کر اس مذمت کریں گے اور اسلام کا دفاع کریں گے۔ اور اس کے ساتھ شیعہ سنی مکاتب کے حساس اور اختلافی موضوعات کو جان بوجھ کر چھیڑا گیا ہے، یعنی ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے شیعہ سنی مکاتب کے پیروکاروں میں اشتعال انگیزی اور نفرت کے جذبات پیدا ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں۔ ایک فلم کے اوپر امت مسلمہ باہم دست و گریبان ہو جائے نہیں، کچھ تاریخی واقعات ایسے ہیں جو ہمیشہ سے متنازع رہے، 1450 سال سے۔ تو کیا آج ہم بطور قاضی جج جسٹس کیا ہم نے فیصلے کرنے ہیں؟ نہیں، ہم نے کوئی فیصلے نہیں کرنے، ہم نے سنی شیعہ مشترکات کا احترام اور فروغ کرنا ہے، اور جو 2% فروعی اختلافات ہیں ان کے اوپر میدان جنگ نہیں سجانا، دشمن کو موقع نہیں دینا، بلکہ باہوں میں باہیں ڈال کر آج اسلام کا مقدمہ لڑنے کا وقت ہے۔ فلم دی لیڈی آف ہیون کا مصنف یاسر حبیب ہے، جو ایک فتنہ پرور شخص ہے اور جس کی شرنگیزی کی وجہ سے کویت کی حکومت نے اسے اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ نام نہاد مولوی یاسر الحبیب جس کا نام ہے، جس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو استعمال کیا گیا ہے، کروڑوں ڈالر اس پہ خرچ کیے گئے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے، برطانیہ چاہتا ہے کہ شیعہ سنی کو لڑایا جائے، چونکہ اس وقت اسرائیل اور برطانیہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو چکے ہیں، امریکہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کی خواب دیکھ رہا تھا، آج وہ اسرائیل سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ فلم دی لیڈی آف ہیون کا بنیادی مقصد بر صغیر پاکستان و ہندوستان اور عرب ممالک میں داعش کی مخالفت کو عنوان بنا کر تشیع اور تسنن میں خلیج پیدا کرنا ہے، لیکن یہ سازشیں عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ایک عام مسلمان ناظر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے خلاف زبان اور کبھی اسلحے کا استعمال کرتا ہے اور مختلف ممالک میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ فلم دی لیڈی آف ہیون بھی اسی کوشش کا تسلسل ہے۔ اس سے شیعہ اور سنی علماء کو اور مکاتب فکر کو مل جانا چاہیے، کیونکہ مل کر کام کرنے میں اتفاق میں برکت ہے۔ اگر ہم اتحاد نہ کر سکے، اتفاق نہ کر سکے، تو ہمارا شرازہ بکھر جائے گا۔ یاسر حبیب ہو یا ان کے جو بھی شیطانی حربے ہیں، ان کو کبھی بھی پاکستان میں ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ برطانوی اور اسرائیلی ایجنڈا ہے جس پر شیعہ اور سنی مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اس فلم برطانوی حمایت سے بن رہی ہے تو کہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے استکباری مقاصد ہیں، اور ان استکباری مقاصد کی تکمیل کے خاطر یہ فلم بنوائی جا رہی ہے۔ MI6 یا برطانیہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی چیز میں خیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے خلاف یہ بیان دینا چاہیے کہ فوری طور پر اس فلم کو بند کیا جائے۔ اب MI6 اور اسرائیلی ایجنسی موساد کے اشتراک سے یاسر حبیب نے جو فلم بنائی ہے
اس کا بنیادی مقصد بھی عرب دنیا اور بر صغیر میں فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے۔ طور پہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر جو طاغوتی اور صہیونی قوتوں کا ایک خواب ہے اس سرزمین کے اوپر اپنی فکر کو نافذ کرنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے اس فکر کی عملی طور پہ نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جذبہ انسیت و مودت ہے، اسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایسے حربے یہ باطل قوتیں پہلے بھی استعمال کرتی رہی ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم جہاں تک کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارے ملک میں اس پر پابندی ہونی چاہیے اور سوشل میڈیا پر یہ وائرل نہیں ہونی چاہیے۔ تمام عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلم دی لیڈی آف ہیون کے خلاف اپنی بھرپور توانائیاں خرچ کر کے 1.5 ارب مسلمانوں کو یہ باور کرائیں کہ یہ فلم شیعہ سنی دونوں کے دشمن MI6 اور صہیونی لابی کی ملی بھگت ہے، تاکہ امت مسلمہ کے اتحاد پر کاری ضرب لگائی جا سکے۔ برطانیہ رسول خدا کے بارے میں خاکوں کی شکل میں اور کارٹون کی شکل میں وہ شرارت کرتے ہیں، اور کبھی وہی لوگ یعنی MI6 ہے، برطانیہ ہے اور موساد ہے، یہ کبھی انڈیا میں جو ہے ام المومنین کے خلاف توہین آمیز فلم بنانے کی جسارت کرتا ہے، اور آج انہوں نے ایک اور سازش کی، اور وہ ایک مقدس ہستی کے نام پر، سیدہ کائنات کے نام پر انہوں نے ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش شروع کی ہے کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں۔ یہ ایک سازش ہے، اور دنیا کے مسلمانوں کو، علماء کو ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے، درک کرنا چاہیے، ان کی کھل کر مخالفت کرنی چاہیے، اور ایسے فلم کا میرا خیال ہے کہ بنانے والی بھی مجرم ہیں، اور اس کو نشر کرنے والی بھی مجرم ہے، اس کے لیے فنڈنگ کرنے والی بھی مجرم ہے، اور اس کو دیکھنے والے بھی مجرم ہیں، شیئر کرنے والے بھی مجرم ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کم از کم ہمیں اپنی صفوں میں جو انتشار ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جو ہمارے مقدسات ہیں، جو مشترکات ہیں، اور جو فروعی اختلاف ہیں، یہ شروع سے ازل سے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک دوسرے کا جو احترام انسانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے ہمیں سبق دیا وہ احترام انسانیت ہے، اور ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام یا اہل بیت کے حوالے سے کوئی ایسی کوشش کرے اور پھر اس کو جناب، یہ تو ساری دنیا کے اوپر واضح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور عالم اسلام کے تمام معتدل علماء کرام کو ان فتنوں کا مل کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔